لیکن آپ یہ نہیں مانتے کہ اس کنفنٹریشن میں، اس جنگ میں پاکستان کی آرمڈ فورسز نے بہت بہادری سے بھارت کو ناخن چنے چبوائے، دان توڑ دیے ان کے؟ میں نے تو اوپنلی میں کہتا ہوں، آپ کو معلوم ہے میرا اپنا خاندان 5 جنریشن سے والد صاحب کی طرف سے، ایگزیکٹ ڈیٹ بتاتا ہوں، 10 مئی 1887 سے لے کے ہڈسن سورس میرے پردادا صاحب کی یونٹ تھی، اس سے لے کے آج تک 5 جنریشنز والد صاحب کی طرف سے اور 4 جنریشنز والدہ کی طرف سے مسلح افواج میں ہم نے سرو کی ہے، ابھی بھی کر رہے ہیں، اور مجھے اس چیز پہ فخر ہے۔ اور پاکستان کی مسلح افواج نے ہمیشہ پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کی بہادری سے انہوں نے مطلب اس کو ڈیفینڈ کیا ہے۔ اینڈ ہیونگ سیڈ دیٹ، میں اس لیے چاہتا ہوں کہ مسلح افواج ہمیشہ ہماری سٹرونگ رہے۔ بالکل، اس کے لیے آپ کو انویسٹمنٹ کرنی ہے بہترین ویپن سسٹمز میں، اس کے لیے آپ کو صحیح جگہ پہ اپنا پیسہ لگانا پڑتا ہے۔ صحیح آپ نے ہندوستان نے کرپشن کی کر کے انہوں نے آپ کے رافیل جیٹس لیے، پاکستان نے کم پیسوں میں، وزیر اعظم عمران خان صاحب کی اور ایئر چیف مارشل مجاہد انور صاحب کی ویژن تھی، انہوں نے ایویکس اور ایک انٹیگریٹڈ سسٹم خریدا۔ یہ جو جنگ تھی، اس میں جو ظہیر احمد سدھو صاحب ہیں ایئر چیف مارشل، ان کا جو کردار ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ بہت پازیٹیو ان کا۔ دیکھیں ہماری ساری کی ساری اس وقت جو آپ یہ دیکھیں کہ مسلح افواج نے یہاں پہ آپ کی میسائلز استعمال ہوئے اور آپ کے لانگ رینج میسائلز ہوئے، اور میں بارہا بار کہتا رہا، ایئر فورس نے بہترین کیا، میں یہاں پہ بارہا بار کہتا رہا میر صاحب کہ پاکستان کو شہباز شریف، کیونکہ افواج پاکستان ایک بندوق ہے، ایک ویپن سسٹم ہے، ٹریگر کس کے پاس ہے؟ سیویلین ہیڈ کے پاس ہے نا۔ چرچل ایک منتخب وزیر اعظم تھا، اس نے آرڈر دیا اور وہ ایکسیکیوٹ ہوا۔ شہباز شریف یا وزارت عظمیٰ کی کرسی پہ جس طرح بھی ہے یا بیٹھا ہوا ہے، تو اس نے وہ ٹریگر دبانا تھا، ٹریگر 4 دن کے بعد دبتا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹریگر اسی وزیر اعظم عمران خان صاحب بیٹھے تھے، اب چیف ایگزیکٹو، انہوں نے کہا میں سوچوں گا بعد میں، وار پہلے کروں گا، امیجیٹ ٹریگر دبایا، اس کا فائدہ ہوا۔ شہباز شریف کو 7 یا 8 تاریخ پہ میکسیمم 7 کی شام یا 8 تاریخ کی صبح اٹیک کر دینا چاہیے تھا، اور بحیثیت اپوزیشن لیڈر میں ہسپتال کے بیڈ سے میں بارہا بار کہہ رہا تھا اٹیک کریں، اٹیک، اوور ویلمنگ اٹیک۔ اور یہ بھی میں کہتا چلوں، اس چیز میں مجھے کوئی کبات نہیں کرنے کی، میں اس وقت بھی کہتا تھا پاکستان کے پاس اسٹریٹجک ڈیپتھ نہیں ہے۔ کولڈ سٹارٹ جو ہندوستان کی فوج کی اسٹریٹجی ہے، انہوں نے اپنے بیسز جو ہیں وہ بارڈر کے قریب لے آئے ہیں۔ ہم لوگ افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہندوستان کا جو آرمر ہے، جو ٹینکس ہیں یا ان کی آرٹلری ہے، وہ خدا نخواستہ پاکستان کے جغرافیائی سرحدوں کے اندر آئیں۔ جیسی وہ موو کریں، ہمیں ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز، چھوٹے ییلڈ کے نیوکلیئر ویپنز، ہیروشیما ناگاساکی پہ 8 اور 10 کلو ٹن کے ویپنز استعمال ہوئے تھے۔ پاکستان نے مہارت حاصل کی ہے منیچرائز نیوکلیئر ویپنز میں، 3 سے 4 کلو ٹن کے نیوکلیئر ویپن جو ہوتے ہیں، جیسے ہی ان کا دستہ آرمر موبلائز ہوتا ہے، ان کو انڈیا کے اندر ہی ہٹ کریں اور تباہ و برباد۔ اچھا، اب یہ بتائیں کہ اسپیکر ایاز صادق صاحب نے آپ کے خلاف ایک ریفرنس جو ہے وہ بھیجا ہے الیکشن کمیشن کو، اور وہ سماعت کے لیے مقرر ہو گیا ہے۔ میری کل ہے جی، کل جی ہو گیا۔ تو 16 مئی کو آپ کو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے خط لکھا تھا، کریکٹ، چیف الیکشن کمشنر اور 2 ممبرز الیکشن کمیشن۔ تو اب وہی چیف الیکشن کمشنر صاحب جو ہیں وہ آپ کا کیس بھی سنیں گے؟ جی، بہت اچھا سوال ہے آپ کا میر صاحب۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ میں آپ کو آپ کا 1 منٹ صرف میں لوں گا، اور آپ کے توسط سے ناظرین کا۔ میرے مد مقابل نے یہ جو سماعتیں، جو ریفرنس لیٹر اس نے اسپیکر ایاز صادق کو لکھا، یہی چیزیں اس نے اعتراضات 2018 کے جنرل الیکشن میں، جس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ میں نے اسے 40,000 کے ووٹوں سے ڈیفیٹ کیا، شکست دی۔ اس کے بعد 2023 کا بائی الیکشن تھا، وہ نہیں ہوا، وہاں پہ بھی اس نے یہ کیے تھے۔ وہاں پہ بھی ریٹرننگ افسر صاحبان نے 2018 میں، 2023 میں اور 2024 میں یہ سب کے سب اعتراضات ریجیکٹ کیے، اور ہائی کورٹ تک گیا، وہاں سے ریجیکٹ ہوئے۔ ان میں سے کوئی چیز جو ہے اس کے پیر نہیں ہے۔ نمبر 1، یہ خط ایاز صادق صاحب کو لکھا میرے مد مقابل نے، اور انہوں نے یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن میں اس وقت زندہ ہوں، اللہ کے حکم سے مرا نہیں ہوں، ان کو صرف چیک کر، ان کو ان دی انٹرسٹ آف فیئرنس ان کو چاہیے تھا کہ عمر ایوب یہ آپ کے خلاف ریفرنس ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میں ان کو دستاویزات، کورٹ ڈاکیومنٹس دے دیتا، بات ادھر ہی ختم۔ نہیں، ان کے اوپر پتہ نہیں کیا مجبوری تھی، غیبانہ مجبوری تھی، انہوں نے بغیر سوچے سمجھے
وہ ریفرنس الیکشن کمیشن کو دے دیا. وہی الیکشن کمشنر, چیف الیکشن کمشنر اور وہی ممبران وہ سنیں گے جن کے بارے میں جس طرح آپ نے درست کہا کہ مجھے بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن شہباز شریف نے خط لکھا ہے کہ ہم نے نام ڈسکس کرنے ہیں. تو جب آپ ایک شخص چیف الیکشن کمشنر اور اس کے ممبران وہ اس شخص کے سامنے مطلب اس کیس کا اس کا کیس سنیں گے جو شخص ان کے فیوچر کے بارے میں بات کرے گا, کیا یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے؟ نااہلی کا ریفرنس اس بندے نے بھیجا ہے آپ کے خلاف جو آپ سے الیکشن ہارا ہے 22,000 کی ووٹوں سے 2024 میں اور 40,000 2018 میں, اور ریٹرننگ افسران نے 22 کے 82,000. دیکھیں مجھے زیادہ یاد ہے اور آپ کی یاداشت کمزور ہے. نہیں, میرے سلپ آف دا ٹنگ ہو گیا. 82,000 82,000 کی ووٹوں سے. اور یہ وہ الیکشن تھا جہاں پہ میں اپنے والد محترم کے جنازے پہ بھی اچھا تو اس نے 82,000 سے ہارنے کے بعد آپ کے خلاف نااہلی کا ریفرنس دائر کیا اور اس نے الیکشن کے 8 تاریخ الیکشن ہوتا ہے, 9 تاریخ وہ اپنے ٹویٹر پہ اور فیس بک پہ وہ دستاویزات میرے پاس موجود ہیں, اس نے پاکستان تحریک انصاف کو اور مجھے مبارکباد پیش کی تھی کہ جی آپ الیکشن جیت گئے ہیں. اور جو اس نے دستاویزات وہاں پہ دیے ہیں وہ ریٹرننگ افسر تو کل جب آپ الیکشن کمیشن میں جائیں گے تو وہاں پہ یہ بات کریں گے کہ بھائی آپ کی تو اپوائنٹمنٹ جو ہے آپ کو ریپلیس کرنے کے لیے میں نے فیصلہ کرنا ہے, تو آپ میرا کیس کیسے سنیں گے؟ بالکل کریں گے جی, یہ لیگل پوائنٹ ہے obviously conflict of interest. آپ کو لگتا ہے کہ یہ لیگل پوائنٹس کانسٹیٹیوشن آف پاکستان آپ کی بات وہاں پہ مانی جائے گی؟ میر صاحب یہاں پہ اس وقت آپ کہتے ہیں کشیدگی اسی لیے کہ ہمارے ممبران کو آپ کا عبداللطیف چترالی صاحب کو آپ کی کورٹس بغیر سنے, آپ ہمارے وکیل کو یہ موقع ہی نہیں دیا گیا کہ فائنل آرگیومنٹس ہونے ہیں, انہوں نے فیصلہ صادر فرما دیا. مطلب ہمارے لوگوں کو ہمارے فارمر مائنورٹی کے ممبر ہیں, کلاش سے ان کا تعلق ہے, ان کو انہوں نے ڈی سیٹ کر دیا, انہوں نے ان کو مطلب قید کی سزا سنا دی. ہمارے دوسرے ایک ممبر ہیں ان کو بھی مطلب وہ ریزرو سیٹس میں ان کا نام ہے, ان کو بھی انہوں نے مطلب قید سنا دی, باقی ساتھیوں کو بھی. سو لہٰذا پاکستان میں اس وقت کسی قسم کی آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ حکومت کے خلاف یہ باتیں کریں, اور یا کئی لوگوں کا خیال ہے, چاہے وہ ایجنسیز ہوں, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو, چاہے وہ یہ رجیم ہو, ان کا خیال ہے کہ وہ عمر ایوب کو کسی طرح دیوار کے ساتھ لگائیں گے یا کوئی کریں گے. میر صاحب میں آپ کو واضح طور پہ کہہ دوں انشاءاللہ تعالیٰ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. مجھے اپنے لیڈر عمران خان صاحب نے 25 مئی 2022 کو کہا تھا کہ رستے کھلنے چاہیے. جس وقت مجھ پہ پنجاب پولیس برسا رہی تھی ڈنڈے اور لاٹھی چارج, مجھ پہ 47 لاٹھیاں لگیں, اور وہ کوئی پیار محبت سے نہیں کرتے ہیں. 3-4 کے بعد میں نے کلمہ پڑھ دیا تھا, میں نے کہا آج ختم. ہم لوگ ابھی بھی 25 نومبر کو ڈائریکٹ فائرنگ ہوئی تھی, گلے پہ مجھے لگا تھا ٹیئر گیس شیل, چھاتی پہ لگا تھا. ہم لوگ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں, ڈٹ کے مقابلہ کریں گے. بہت بہت شکریہ